اس میں آتا ہے یہ فوری طور پہ پولیس FIR درج کرتی ہے. اس کے مدعی اور بھائی کی مدعیت میں FIR درج ہونے کے بعد جن پہ شک تھا ان کو جس وقت انٹروگیٹ کیا جاتا ہے تو اجاز کو، تو تھوڑی انٹروگیشن کے بعد وہ اس چیز کو کنفیس کر لیتا ہے کہ واقعی ہم نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے. لیکن کنفیشن امپارٹنٹ نہیں ہوتی جس وقت تک ثابت نہ ہو جائے. پھر پولیس اس کو لے کے جاتی ہے، گرفتاری ڈال کے تھرو پراپر چینل لے کے جاتی ہے. اس کی نشاندہی پہ ڈیڈ باڈی ریکور ہوتی ہے. ڈیڈ باڈی ریکور ہونے کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم ہو کے اس کی تدفین ہو چکی ہے. اور تینوں اجاز کے علاوہ تینوں وہ ظالم لوگ، اس کی بیوی، مقتول ناصر کی بیوی، مقتول کی سالی، مقتول کا بہنوئی، مقتول کا سالہ اور مقتول کا سانڈو، چاروں اس وقت پولیس کی گرفت میں ہے اور انشاءاللہ قانونی تقاضے پورے ہوتے ہوئے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. قابل افسوس امر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہم دعائیں مانگتے ہوتے ہیں. قرآن بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سکون دے اپنے اس جوڑے سے، بیوی اور خاوند کے ذریعے اور بچوں کے ذریعے. ٹھیک ہے آپ کی ہو چکی ہے ناراضگی، کتنا آسان طریقہ تھا کہ آپ اس سے خلا لے لیتے، کتنا آسان طریقہ تھا آپ اس سے جان چھڑا لیتے. آپ نے 4 خاندان تباہ کر دیے. ایک وہ خاندان جو قتل ہو گیا، ایک وہ معصوم بچے، 3 بچے جو ہمیشہ کے لیے رل گئے، ایک وہ خاندان جو 2 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے شبیر، ایک وہ خاندان جن کی اپنی اولاد کوئی نہیں ہے. اس کی سالی نگینہ، مقتول کی سالی نگینہ اور مقتول کا سانڈو اجاز، اس کی اولاد نہیں ہے. کیا ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ ہم صرف اس کو قتل نہیں کر رہے بلکہ اس کی پورا گھر اجاڑ رہے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی، تمام سوسائٹی کے لیے بھی، کہ ہم میں کتنی برداشت ختم ہو گئی ہے کہ ہم کسی چیز کو اس کا قانونی حل ڈھونڈنے کی بجائے، بڑا آسان تھا کیس دائر کرتے، اس کے بعد طلاق ہو جاتی، خلا لے لیتے، طلاق لے جاتے، کم از کم اس کی جان تو ضائع نہ کرتے. اب وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا اور اب تینوں خاندان یہ قانون کے مطابق فیس کر کے جیل جائیں گے اور وہاں بھگتیں گے. تو یہ تھا اصل میں انسیڈنٹ جس حوالے سے پولیس کی بھی ایفیشنسی ہے، SHO نے بھی، DSP صاحب نے بھی. اگر یہی والی چیز اس انداز سے ہو جاتی، اس لائن پہ پولیس چل پڑتی کہ واقعی یہ گم ہو گیا ہے، تو اس لائن پہ چلتے 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 2 4 5 دن جب گزر جائیں نا، تو پھر مدعی پولیس سے مدعی اگر یہ بن جاتے، جیسے ان کی پلاننگ تھی کہ ہم خود مدعی بنیں گے، تو ہر بندے نے کہنا تھا کہ دیکھو پولیس کو بندہ تو مل نہیں رہا، مدعیوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا، اس کے قاتل پکڑے جانے تھے، گھر میں ہی بھی قتل تھا، پولیس نے ایفیشنسی سے کوشش کی. اب رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا. عمران اشرف کی رپورٹ کے مطابق DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے شہری ناصر علی کی اغوا کی واردات کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایت جاری کی، جس پر DSP پسرور سرفراز احمد رانجھا کی زیر نگرانی SHO تھانہ وڈیانہ انسپکٹر غازی عرفان اشرف پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی. پولیس ٹیم نے جدید طریقے سے تشویش عمل میں لاتے ہوئے گھر کی سیڑھیوں کے نیچے چھپائی گئی مقتول کی لاش کو برآمد کر لیا گیا ہے، جو لاش کو برائے پوسٹ مارٹم ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. قتل کی بابت مزید تفتیش جاری ہے. DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال کا کہنا ہے کہ وقوع میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں. ٹھوس شواہد کی بنیاد پر تفتیش مکمل کر کے ملزمان کو قرار واقعہ سزا دلائی جائے گی. مزید DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے پولیس ٹیم میں شامل افسران اور ملازمین کو اس کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے.